نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقال تعالى في موضع آخر والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا صدق الله العظيم. درود شریف پڑھو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے عزیز بھائی اور بزرگوں، جب انسان کی تربیت نہیں ہوتی ہے، انسان کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے نہیں جڑتا ہے، تب تک اس انسان میں ایک بہت بڑی بیماری پیدا ہو جاتی ہے. وہ بیماری یہ پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان کے پاس کچھ مال آتا ہے تو یہ اپنی غریبی کو بھول جاتا ہے، غربت کو بھول جاتا ہے. یعنی اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ مال آج میرے پاس آیا ہے، اس سے پہلے میں غریب تھا. جب انسان کے پاس طاقت آتی ہے تو انسان کمزوری کو بھول جاتا ہے، اور جب انسان کو عزت ملنے لگتی ہے، کچھ لوگ اس سے پوچھنے لگتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے اس کو سلام اور نمسکار کرنے لگتے ہیں، تو انسان اپنی حیثیت کو بھول جاتا ہے، انسان اپنے اوقات کو بھول جاتا ہے. اور یہی انسان جب اس کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے جڑتا ہے اور جب اس انسان کی تربیت ہوتی ہے تو وہ انسان ہر قدم ڈر کر آگے اٹھاتا ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو جائے. اللہ رب العزت ان آیات میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ انسان کی حیثیت کیا ہے، انسان کی اوقات کیا ہے. ایک اللہ والے جا رہے تھے، اللہ کے ولی جا رہے تھے، تو سامنے سے ایک مالدار اور باوقار آدمی یعنی وڈیرے انسان کا جو ہے وہاں سے گزر ہوا. تو وہ حیثیت والا آدمی جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا تھا، اس نے تکبر سے پوچھا، کوئی بزرگ سے بات ہوئی تو کہا کہ تم مجھے جانتے بھی ہو میں کون ہوں. وہ آدمی جو اپنی حیثیت سمجھ رہا ہے، اپنی عزت سمجھ رہا تھا، وہ اللہ والے سے پوچھتا ہے کہ تم مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں. تو اللہ والے نے جواب دیا کہ ہاں میں بالکل جانتا ہوں کہ آپ کون. تو فرماتے ہیں کہ جیسے ہی بزرگ نے جو جواب دیا تو اللہ والے کی بات کا ایسا اثر ہوا کہ وہ بیچارہ جو ہے ڈر گئے، ایک دم ڈھیلا پڑ گئے. تو اللہ والے نے فرمایا کہ تمہاری حیثیت کو میں جانتا ہوں کہ تمہاری ابتدا ایک قطرہ ہے، ناپاک پانی کا ایک قطرہ ہے، اور تمہاری انتہا سڑی ہوئی لاش ہے. قبر میں جب رکھ دی جائے گی تو سڑی ہوئی لاش ہے. اور ابھی جو زندگی یہ گزر رہی ہے، یہ اس وقت تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تم پیٹ میں بہت ساری گندگی لے کر گھوم رہے. یہ انسان کی حیثیت ہے. ہم میں سے بہت سارے انسان جن کے پاس اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے، جب انسان کے پاس تو وہ اپنی حیثیت سمجھتا ہے اور وہ اپنی اوقات سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں.
حالانکہ انسان کی حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں کمزوری سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ کیسی کمزوری؟ کہ ایک ناپاک نطفہ، ایک بے حیثیت نطفہ، ایک پانی کا ناپاک قطرہ، اگر اس کو کہیں دوسری جگہ ڈال دیا جائے تو وہ آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، وہ کہیں فریاد نہیں کر سکتا، وہ آپ کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں کر سکتا ہے کہ آپ نے مجھے دور کیوں گرا دیا۔ اس ناپاک قطرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس انسان کو میں نے پیدا کیا ہے، اور وہ ایسا ناپاک قطرہ ہے، ایسا ناپاک پانی ہے، اگر وہ جسم پر لگ جائے یا کپڑے پر اگر لگ جائے، جب تک انسان اس کو دھو نہ لے، اپنا جسم اور کپڑا پاک نہ کر لے، اس کو سکون اور آرام نہیں آتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، حقیقت یہی ہے کہ آج بہت سارے نوجوان جب جوانی آئی ہے تو وہ اپنے بچپن کو بھول گئے، اپنے اللہ کو بھول گئے کہ میری حیثیت کیا تھی۔ ایک ناپاک قطرہ تھا، ہوتے ہوتے وہ ناپاک قطرہ ماں کے مادر رحم میں بچہ دانے میں پہنچا، پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے نظام چلا کر ایک انسان کی شکل تیار کی، اور پھر اس میں روح ڈالی، اور 9 مہینے کے بعد وہ بچہ بن کر ماں کے پیٹ سے باہر آیا۔ اور آتے ہی اس وقت بچے کی کیا حیثیت ہوتی ہے کہ اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ روٹی چبا سکے اور موٹی چبا سکے، بالکل کمزور ہوتا ہے، اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ بچہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، اور اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اس کی گردن کو بھی عورتیں جو ہے ایسے پکڑتی ہے، ورنہ ایسے گردن ہو جائے، اتنا کمزور ہوتا ہے۔ پھر ہوتے ہوتے آگے وقت جب نکلتا ہے تو 15-16 سال کی جب عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ رب العزت آہستہ آہستہ اس کے جسم کی طاقت کو بڑھاتے جاتے ہیں اور جوان ہو جاتا ہے، اور جب یہ جوان ہو جاتا ہے تو پھر مونچھیں تان کر جو ہے گھومتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں، ہم چوں دیگرے نیس، کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ حضرت بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اصل میں یوں کہتا ہے کہ ہم چوں ڈنگر نیس، کہ میرا جیسا کوئی دنیا میں جانور ہے ہی نہیں، وہ انسان نہیں ہے جو اپنی حیثیت سمجھ رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بچپن میں بالکل کمزور تھا، اب طاقت آئی، جوانی چلتے چلتے جب 40 سال کی عمر کو انسان پہنچتا ہے تو طاقت بھی کامل ہو جاتی ہے اور عقل بھی کامل ہو جاتی ہے، اور پھر وہاں سے 40 سال کے بعد اب جب شروعات ہو رہی ہے تو اب پھر جو ہے کمزوری کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَقِّصُهُ فِي الْخَلْقِ، کہ جب انسان بڑھاپے کی طرف چلتا ہے تو پھر اگر وہ زیادہ بوڑھا ہو جائے تو وہ بچے سے بھی زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، دکھتا نہیں، کانپور میں ہڑتال پڑ جاتی ہے، کانوں میں سنتا نہیں، پاؤں جو ہے چلتے ہوئے لڑکھڑاتے ہیں، چل نہیں پاتا، زبان بولتے ہوئے لڑکھڑاتی ہے، بول نہیں پاتا، اور آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، اس لیے اس طریقے سے وہ دیکھنا شروع کرتا ہے، اور جب وہ لقمہ کھائے جا رہا ہے یا چائے پی جا رہا ہے تو رکابی بھی جو ہے ساتھ میں ایسے دوڑ رہی ہوتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی چائے گر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چند مدت، چند سالوں تجھے جوانی ملی، اس جوانے میں تو اپنے رب کو بھول گیا، اور جوانی کے نشے میں ایسا کھویا تو نے یہ سمجھا کہ مجھے کوئی پیدا کرنے والا ہی نہیں۔ تو تیری ابتدا بھی کمزوری ہے اور تیری انتہا، یہ جتنے بوڑھے بیٹے ہیں ایک زمانہ ان کے اوپر بھی گزرا ہے کہ یہ جوان تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ بھئی ہم سے جو ہے کوئی طاقتور ہو نہیں سکتا، سینہ تان کر چلتے تھے اور مونچھیں جو ہے ایسے تان کر چلا کرتے تھے، لیکن آج کیا حیثیت ہو گئی ہے کہ اگر زیادہ کھا لیں گے تو دستیں شروع ہو جائے گی، گیس جو ہے بن جائے گا اور زیادہ چل بھی نہیں پائیں گے۔ آج ان سے آپ پوچھ لیں تو یہ بڑھاپا
جو جوان یہاں پر بیٹھے ہیں ان کے اوپر بھی یہ بڑھاپا آنا ہے۔ انسان جو ہے زیادہ سے زیادہ دوڑے گا تو کہاں تک دوڑے گا؟ اگر 100 سال کی عمر مل گئی تو بھی تو آخر تو انتہا ہو جائے گی، ایک دن تو مرنا ہی ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان اس عمر میں جوانی میں اپنے رب کو پہچانے، اپنے خالق اور مالک کو پہچانے، اور اللہ نے یہ جو جوانی دی ہے اور یہ طاقت دی ہے اور یہ عقل دی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چل کر اپنی زندگی گزارے تو وہ انسان عقل مند ہے۔ اور اگر وہ رب چاہی زندگی نہیں گزار رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر اگر وہ چل رہا ہے تو وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس دنیا میں تو کیا کامیاب ہوگا؟ تھوڑی دیر اگر وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھ بھی لے پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہے، اور مرنے کے بعد ہمیشہ کی جو ہے ناکامی اس کے لیے مقدر بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یخلق ما یشاء، کہ انسان تجھے ہی میں نے نہیں بنایا، تیرے جیسی اس دنیا میں 18,000 مخلوق ہیں۔ 18,000 مخلوق ہے جو اللہ رب العزت نے بنائی ہے، اور تیرے لیے ساری دنیا کا نقشہ میں نے تیار کیا ہے، ہر چیز میں نے تیرے لیے بنائی ہے، اور تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس دنیا کا سارا نقشہ تیرے لیے ہے۔ اگر گائے دودھ دے رہی ہے تو اس سے نفع تو حاصل کر رہا ہے، اگر زمین اناج دے رہی ہے تو اس سے نفع تو حاصل کر رہا ہے۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں جو ہے اگر تیار ہو رہی ہے تو وہ تیری ضرورتوں کے لیے ہے، تو جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیو، آج ہم دنیا میں ایسے مست ہو گئے اور دنیا کی روشنی کو دیکھ کر، دنیا کی چمک کو دیکھ کر ہم ایسے کھوئے ہیں کہ اپنے مالک اور خالق کو بھول گئے۔ آج ہماری زندگیاں اللہ رب العزت کے حکموں سے دور گزر رہی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر زندگیاں گزر رہی ہے۔ کیسے کامیابیاں مل سکتی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، کہ وہ کامل جاننے والا ہے اور وہ کامل قدرت والا ہے، پوری مکمل طاقت اللہ کے پاس ہے۔ آج کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کو کرسی مل جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ کامل اختیار مجھے مل گیا، حالانکہ کامل اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جاؤ قبرستان کے اندر جا کر دیکھا کرو کہ کتنے جو ہیں وڈیرے لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بغیر جو ہے دنیا نہیں چل پائے گی، آج وہ قبروں میں سو رہے ہیں۔ دنیا کا نظام اسی شان اور بان کے ساتھ چل رہا ہے۔ کبھی جو ہے بادشاہوں کی قبروں پر چلے جاؤ، آپ جو ہے حیرت کریں گے، آپ حیرت کریں گے کہ جو مغل بادشاہ ہمایوں وغیرہ، جو اورنگزیب، جن کے قبرستان مقبرے آج بھی دلی میں موجود ہے، لیکن وہاں پر جانے والا کوئی نہیں۔ اور اس کے برخلاف آپ چلے جاؤ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے پر چلے جاؤ، حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے پر آپ چلے جاؤ، وہاں پر دیکھیے کتنی جو ہے شان ہے۔ ہاں، ایک اللہ والے نے کہا کہ یہ لوگ قبروں میں جا کر بھی لوگوں کے دلوں پر جو ہے راج اور حکومت کر رہے ہیں۔ اللہ والے قبروں میں جانے کے بعد بھی دنیا پر راج کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے تھے، آج آپ جاؤ ان کے اوپر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان کی قبروں کو کوئی صاف کرنے والا نہیں ہے۔ کہاں گئی بادشاہیاں؟ سب مٹی میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الْقَدِيرُ، کہ کامل قدرت میرے پاس ہے۔ آج بھی جو حکومتوں پر کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی حکومتیں بھی جو ہے ختم ہو جائے گی، وقت بدل جائے گا، وقت کی بات ہے۔ ہاں، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا عادل بادشاہ، دنیا میں ایسے بادشاہ کم دیکھے ہوں گے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کتنے جو ہے اس دنیا میں آئے اور چلے گئے حکومت کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کامل طاقت میرے پاس ہے۔ جس کے پاس اگر طاقت آ جائے، حکومت آ جاوے، اگر سرپرستی آ جاوے یا کوئی بڑا اگر عہدہ آ جاوے، تو وہ اللہ کو ہرگز نہ بھولے۔ ہاں،
پھر فرمایا کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مجرم اور گناہ کرنے والے گنہگار جو لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا میں رہ کر من مانی زندگی گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کبھی بتلائیے کتنی مدت رہ کر آئے، دنیا میں کتنا وقت رہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہم جو ہے اس بات کو سمجھیں کہ یہاں پر جس دنیا میں ہم اور آپ بس رہے ہیں اس دنیا میں وقت بھی ہے اور جگہ بھی ہے، وقت کی قید ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم جمعہ کے وقت میں ہی آ پہنچے ہیں، ورنہ بہت سارے جو لوگ ہیں ان کے پاس وقت صبح 10 بجے تھا، کبھی صبح 10 بجے جمعہ پڑھ کے آ جانا، لیکن نہیں، کیوں؟ جو جمعہ کا وقت ہے وہ 1 بجے ہے تو 1 بجے ہی پہنچیں گے۔ اسی طریقے سے جگہ متعین ہے کہ آپ کو جمعہ پڑھنا ہے تو جامع مسجد میں آنا ہی پڑے گا، تو یہاں جگہ بھی ہے اور وقت کی قید ہے۔ لیکن جب انسان مر جاتا ہے، جب قبر میں چلا جاتا ہے تو وہاں پر وقت کی کوئی قید نہیں، پھر وقت کا کوئی پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو جب مر کر وہ چلے جائیں گے قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ رب العزت لوگوں کو کھڑا کریں گے تو پوچھیں گے کہ کم لبثتم ہاں یوم تقوم الساعۃ ما لبثتم غیر ساعۃ، مجرموں سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم دنیا میں کتنے دن ٹھہر کر آئے، کتنا وقت رہے، تو وہ کہیں گے کہ ما لبثتم غیر ساعۃ، 1 گھنٹہ یا 1 گھنٹے سے کم وقت رہ کر آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سامنے جو ہے بربادیاں دکھائی دے گی، دوزخ جو ہے انتظار کر رہی ہوگی مجرموں کے لیے، جب وہ مصیبت کو دیکھیں گے تو یہاں کا سکون جو ہے بھول جائیں گے۔ ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک کانوا یؤفکون، اسی طریقے سے وہ دنیا میں بھی بھٹکتے رہے، مجرم اور من چاہی زندگی گزارنے والے وہ اس دنیا میں اس طریقے سے بھٹکتے رہے کہ یہ باتیں کرنے والے باتیں کر رہے ہیں، علماء تقریریں کر رہے ہیں، یہ بتلا رہے ہیں، لیکن کوئی جا کے تو نہیں آیا ہے۔ مولوی تقریر کریں گے تو کیا اللہ کے گھر جائے؟ یہ کلام جو میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں یہ وہی آسمان سے جبرائیل امین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آئے ہیں۔ ہاں یہ قرآن کریم سے بھی جو ہے میں آپ کے سامنے تفسیر کر رہا ہوں، جو میں بیان کر رہا ہوں یہ کوئی دوسری باتیں نہیں ہے، یہ قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس انسان کو بنایا، یہ ساری مشین جو ہے انسان کی اللہ رب العزت نے بنائی، اس مشین کو کیسے چلانا ہے وہ بنانے والا جانتا ہے۔ اس نے ایک کتاب کی شکل میں یعنی قرآن کریم کی شکل میں یہ ساتھ میں ایک کتاب بھیجی ہے کہ اس مشین کو یعنی انسان کو کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ وقال الذين اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث، اللہ رب العزت نے جن کو علم دیا ہے اور جن کو ایمان دیا ہے، 2 صفتیں، علم صرف علم بھی نہیں ساتھ میں ایمان بھی ہونا چاہیے، ورنہ جب علم کے ساتھ میں ایمان نہیں ہوگا تو وہ علم انسان کو نفع نہیں دے سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آج آپ دیکھیے کہ دنیا پر ظلم کرنے والے، غریبوں کے گھروں کو اجاڑنے والے، غریبوں پر ظلم کرنے والے وہ کون لوگ ہیں؟ کیا بکریاں چرانے والے لوگ ہیں؟ کیا بھیڑیں چرانے والے لوگ ہیں؟ کیا کھیتی باڑی کا کام کرنے والے لوگ ہیں؟ نہیں، وہ لوگ ہیں جن کے پاس دنیا کی بڑی ڈگریاں ہیں لیکن علم ہے، علم کے ساتھ میں ایمان نہیں ہے۔ جب علم کے ساتھ میں ایمان نہیں ہوگا تو وہ علم انسان کو سیدھا راستہ دکھلا نہیں سکتا ہے، وہ علم انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلی وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین جو پہلی وحی لے کر آئے، قرآن کی پہلی سورت جو اتری اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، یعنی آپ کو وہ علم سیکھنا ہے کہ جس علم کے ساتھ میں اپنے رب کا نام جڑا ہو۔ جب اپنے علم کے ساتھ میں رب کا نام جڑ جائے گا تو یہ علم جو ہے انسان کو سیدھے راستے کی طرف لے جائے گا، اور جس علم کے ساتھ میں رب کا نام نہیں آئے گا وہ انسان کو ظلم کی طرف لے جائے گا۔ جی ہاں، تو علم والے لوگ سمجھاتے تھے
تو اس دن مجرموں سے علم والے لوگ، ایمان والے لوگ کہیں گے کہ نہیں بھائی صاحب، 1 گھنٹہ نہیں ٹھہرے ہو، بلکہ قیامت کا دن آ گیا ہے، میدان حشر میں آ کر کھڑے ہو اللہ کے سامنے، 1 گھڑی اور 1 گھنٹہ نہیں بلکہ قیامت کے دن تک تم دنیا میں رہو، تب جا کر آنکھ کھلے گی، اتنا سارا وقت جو ہے گزر گیا۔ فہذا یوم البعث، یہ ہے میدان حشر، یعنی حساب کتاب کا دن، یہ ساری دنیا جو ہے موجود ہے۔ وَلَٰكِنَّكُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم نہیں جانتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے جو دل کی آنکھیں ہیں وہ بند تھی، سنتے ضرور تھے، آج ہم سب سن رہے ہیں، میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات پڑھ کر سنا رہا ہوں، سب سن رہے ہیں، لیکن یہ دل جو ہے پاپی نہیں جاگ رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ منادی، اذان دینے والا منادی، اللہ کا منادی 5 مرتبہ آواز دے رہا ہے کہ حی علی الصلاۃ، کہ آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی تمہاری اسی میں ہے، لیکن ہماری آنکھیں نہیں کھلتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دل کی آنکھوں کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے وَلَٰكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم جانتے نہیں تھے، حالانکہ سب جان رہے تھے، لیکن دل کی آنکھیں بند تھی۔ ان آنکھوں کے جاگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، جب دل کی آنکھیں جاگتی ہے اور دل کی دنیا جب روشن ہوتی ہے تو کام بنتا ہے۔ اللہ رب العزت، وقت نہیں ہے، آگے جو آیات باقی رہ گئی انشاءاللہ آئندہ ہفتے بات ہوگی، اللہ نے چاہا تو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو ہے تھوڑا سا وقت نکال کر، کبھی جو ہے اپنے بستر پر جب آپ لیٹ رہے ہوں، بستر پر جب سونے کے لیے جا رہے ہوں، تو آپ 10 منٹ نکال کر بیٹھو اور سوچو کہ میری کیا حیثیت ہے، کیا میں جس راستے پر چل کر جو ہے جا رہا ہوں، اور جس راستے پر چل کر میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر رہا ہوں، کیا یہ راستہ مجھے نجات دے گا؟ کیا اس راستے پر کیا مجھے موت نہیں آنی ہے؟ ایک دن کتنے سارے لوگ جو ہے ہمارے درمیان میں موجود تھے، آج وہ نہیں ہے۔ تو جب آپ سوچیں گے اس طریقے سے کہ کبھی بھی وقت موت کا آ سکتا ہے، اللہ کا بلاوا آ سکتا ہے، تو جب آپ اس بات کو سوچیں گے، اپنی حیثیت کو سوچیں گے کہ میں کس ناپاک قطرے سے بنا ہوں، میری کیا حیثیت ہے، آج میں مونچھیں تان کر چل رہا ہوں، تو اللہ رب العزت کے دربار میں مجھے حساب دینا ہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے رحم فرمائیں گے، اور ہمارا جو ہے راستہ، وہ غلط راستہ چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ بتا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔